بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو آباد کرنے کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی 5ویں اور اس سال کی اختتامی نشست ہے۔ موضوع آپ کے سامنے وہی ہے کہ جو پچھلے 5 سال سے مسلسل ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کے جملوں کے ذیل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معرفت اہل بیت حاصل کریں کہ جو ہمیں ہمارے امام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ 4 دن جو گزرے اس میں میں نے زیارت کے جملوں پہ تو گفتگو کی، لیکن خود زیارت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہہ سکا، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں میرا یہ وتیرہ رہا تھا کہ میں زیارت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کہتا تھا۔ تو آج اگر آپ اجازت دیں تو میں علامہ امینی کا ایک جملہ زیارت کے حوالے سے بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ علامہ امینی کا نام یقیناً آپ حضرات نے سن رکھا ہے، صاحب کتاب الغدیر، خدا ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ایسا کام کر کر گئے ہیں کہ آج تک دنیا سوچتی ہے تو پریشان ہوتی ہے کہ کیا کسی ایک عام انسان کی زندگی میں خدا اس قدر برکت دے سکتا ہے۔ کبھی نجف جائیں تو یقیناً یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب سورج سامنے ہو تو چراغ دکھائی نہیں دیتے، لہٰذا جب نجف آپ جائیں تو امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کوئی اور دکھائی دے، یہ بہت مشکل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی کا آپ پر احسان ہو تو پھر احسان جس پر ہو اس کا احسان ایسے ہی اتارا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو تو کم از کم اسے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ توجہ فرمانے ہیں اللہ۔ آج میری طبیعت چونکہ کچھ ناساز ہے، لہٰذا میں آہستہ آہستہ ہی بات کروں گا۔ اگر آپ اس انتظار میں ہوں کہ جب مولانا زور لگائیں گے تو ہم زور لگائیں گے تو یہ آج نہیں ہونے والا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اس قدر اہل بیت کے چاہنے والے اور اس قدر اہل بیت کی مودت و ولایت کے حامی کی اپنی پوری زندگی اس کتاب الغدیر کو دے دی۔ اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں سربستہ کہہ رہا ہوں، کھول نہیں سکتا، کہا کرتے تھے
قیامت کے دن اگر سب لوگ ان لوگوں کو معاف بھی کر دیں جو غاصبان حق علی تھے، تب بھی میں عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ پروردگارا، انہوں نے میری ساری زندگی اس چیز میں صرف کروا دی کہ میں علی کی ولایت ظاہری کو ثابت کرتا رہوں، مجھے تو علی کے مقام باطنی کو ثابت کرنا تھا۔ آپ سوچئے، اور یہ جو دل کے اندر ایک کڑھن، ایک چبھن محسوس ہوتی ہے نا، جب بھی علی پر کسی کو فوقیت دی جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان اب تک موجود ہے، آپ کا ایمان اب تک تازہ ہے۔ وگرنہ اگر یہ بھی آپ سے چھن گئی ہے تو ذرا ایک مرتبہ ضرور نظر ثانی فرمائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بارہ ان کا ایک جملہ ہے، اب واقعات مجھے ان کے نہیں بیان کرنے کو کرنا چاہوں تو بہت سے ہو سکتے ہیں، چلیے سارے 10 سن لیجئے۔ سوال، سب صلوات پڑھے محمد والے محمد والے۔ اسی کتاب الغدیر کو لکھنے کے واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کسی اور سے بھی سنیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، صلوات پڑھے محمد والے محمد، لے جاؤ، اچھا لے جاؤ بھائی کو، لے جاؤ بھائی۔ اور اب جب تک یہ باہر جائیں گے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے، ایک اور صلوات پڑھے، آ جائیے، بہت جگہ ہے آگے، ابھی بہت جگہ ہے، آ جائیے۔ یہ دیکھیے اس طرف جگہ خالی، تشریف لے آئیں، کیونکہ جو حضرات بیچ میں بیٹھے ہیں دیواروں سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیں، تفصیلات اس واقعات کی، واقعے کی نقل نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی، اس میں موجود ایک ایسی حدیث اور ایک ایسا حوالہ تھا جو مجھے اپنی کتاب میں درج کرنا تھا، لیکن یہ کتاب پوری دنیا میں فقط چند نسخے، 2 یا 3 نسخوں کے علاوہ موجود ہی نہیں تھی، اور وہ بھی قلمی، ہاتھ کے لکھے ہوئے۔ پرانے زمانوں میں یہاں پہ پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، تو کہاں سے آئے؟ تو قلمی نسخہ۔ کئی دفعہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں جا جا کے کتنی مرتبہ التجا کی، نہیں ہوا۔ 12 بیچ کا ایک اور واقعہ وہ چھوڑ دیا میں نے۔ اس قدر امیر المومنین سے توسل کیا، کچھ دل میں آیا، روئے کہ مولا آپ ہی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرا تو اپنا ہے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر ایک دن حرم سے نکلے کہ مولا میں کام کرنے کو تیار ہوں اگر آپ کام لینے کو تیار ہیں۔ گھر آئے، آ کر گھر میں داخل ہوئے، اپنا جو لباس عوامہ اتارا، ابھی بیٹھے نہیں تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا امینی، آپ شیخ امینی ہیں؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہ یہ آپ کے محلے میں یہ جو سامنے ایک ٹوٹا ہوا گھر نہیں ہے، ہم اس میں تازہ شفٹ ہوئے ہیں، میری ماں صفائی کر رہی تھی تو ایک طاق میں سے یہ کوئی پرانی سی کتاب نکلی ہے، میری ماں نے کہا یہ میرے تو کسی کام کی نہیں ہے، اس گلی میں یہی ایک شیخ ہے جسے کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، جاؤ جا کر اس کو دے دو۔ وہ لائے، جو کھولی تو وہی کتاب تھی جس کے دنیا میں بس چند نسخے۔ اب یہ بات سن لی تو میں ان کا جملہ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ علامہ امینی کا جملہ ہے، اب سنیے گا۔ کہتے ہیں جو شخص زیارت جامعہ کو پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ کا معنی سمجھتا ہے وہ اپنے مذہب سے کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔
یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں. جو شخص زیارت جامعہ کو پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ سمجھ سکتا ہے، اسے معلوم ہو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے مذہب سے جاہل. یعنی کہ وہ دوسرا معنی کیا نکلا اس کا جانتے ہیں؟ یعنی علامہ کہہ رہے ہیں اصل مذہب ہی یہ ہے کہ تم اپنے امام کو پہچان لو. اصل حقیقت ہی ہے. کل میں عرض کر رہا تھا مصابیح الدجا، ائمہ کون ہیں؟ کیا ترجمہ ہے؟ اندھیروں کے چراغ. اب ہمارے یہاں جب بھی لفظ چراغ آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہماری نگاہ میں آتی ہے وہ ہے اس کا نور، اس کی روشنی. بعض اوقات روشنی ظاہری ہوتی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات یہ روشنی نہیں ہے. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا تو اس سے مراد آپ یہ نور رہتے ہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ وہ نور کیا ہے؟ ہم تو روشنی کو ہی نور کہتے ہیں. توجہ، علماء نے تفسیر میں لکھا، علامہ مجلسی اور دیگر حضرات نے، عجیب جملہ ہے، اگر یہ آپ سمجھ جائیں تو میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. فرماتے ہیں کہ یہاں نور کا لفظ اس لیے نہیں استعمال ہوا کہ کوئی ظاہری نور ہے، بلکہ لفظ نور کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو نور کی حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ کیا جائے. اور نور کی حقیقت کیا ہے؟ نور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور جہاں جائے ادھر بھی روشنائی پھیلا دیتا ہے. اگر قرآن مجید کیا کہہ رہا تھا توجہ چاہوں گا، اس سے پہلے کہ محمد و آل محمد نور ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک پھر یہاں نور کے یہی معنی لے دیں، جس طرح یہ نور جہاں جاتا ہے خود روشن ہوتا ہے، آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیتا ہے، ویسے ہی یہ باطنی نور جہاں بھی آتا ہے خود تو روشن ہوتا ہی ہے، دنیا کے لیے ہدایت کے راستوں کو روشن کرتا چلا جاتا ہے. اللہ نور. اچھا، حقیقت میں نور تو بس اللہ ہے. توجہ چاہوں گا، حقیقت میں نور بس اللہ ہے، صرف اللہ نہیں. توجہ فرمائیں، اللہ ہی نہیں، صرف اللہ ہے، بس اللہ ہے. جو نور کے ساتھ ہو جائے پھر وہ بھی نور ہے. توجہ نہیں فرما رہے اللہ. فرق یہ ہے کہ جس قدر نور سے نزدیک ہوتا جائے گا اس قدر اس کی ضیاء بڑھتی چلی جائے گی. مثلا یہ مسجد ہے اور آپ اس کو چاروں طرف سے بند کر دیں اور ایک چھوٹا سا یہاں پر سوراخ کر دیں یا روشن دان بنا دیں. دن کا وقت ہو، اندر کی سب لائٹیں بند اور یہاں سے آپ اس کا در کھول دیں روشن دان کا یا سوراخ کا، تو جو روشنی بالکل نزدیک ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ضعیف ہو جائے گی. ایسا ہے؟ چراغ کے جو بالکل نزدیک روشنی ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور جو جتنی دور جاتی جائے گی وہ شدت میں کمتر ہوتی چلی جائے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے. اس نور سے جو جتنا نزدیک ہوگا وہ اس قدر نورانی ہوگا، وہ اس قدر روشن ہوگا. اس عالم بو و ہستی میں محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی اللہ سے نزدیک نہیں ہے، اور چونکہ کوئی ان سے زیادہ نزدیک نہیں ہے لہذا ان سے زیادہ کوئی نور نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو خدا سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا وہ نور ہوتا چلا جائے گا. اللہ نور ہے، قرآن نور ہے، محمد و آل محمد نور ہے، کیونکہ یہ اس کے مظہر ہے.
عجیب معاملہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اہل بیت مصابیح الدجا، اندھیروں کو کاٹ کے روشنی پھیلانے والے۔ کس قسم کے اندھیرے؟ کل عرض کر چکا، اگر آپ وجود ہی کی بات کر لیں، پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ آپ اگر وجود ہی کی بات کر لیں، جو کل میں نے شروع کی تھی لیکن چھوڑ دی، پنکھا کھول دو یار، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اگر آپ وجود ہی کی بات کر لیں تو چونکہ محمد و آل محمد کا وجود، توجہ ہے، اول وجود ہے ممکن الموجودات میں، اس وجہ سے یہ وجود تمام موجودات کے لیے اللہ کی طرف سے فیض پہنچنے کا واسطہ ہے۔ نہیں بات سنگین ہو گئی؟ توجہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اللہ درست ہے کہ اپنا فیض پہنچا سکتا ہے براہ راست۔ ایک سوال پڑھ لیں، اللہ اپنا فیض پہنچا سکتا ہے، اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے، پہنچا سکتا ہے، لیکن مسئلہ اس کی قدرت کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری قابلیت کا ہے۔ بھئی یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کہیں ایک جگ کو، مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ، ایک جگ کو کہیں کہ کیا تم اپنے اندر موجود پانی کو گلاس میں انڈیل سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں انڈیل سکتا ہوں، لیکن مسئلہ میرے انڈیلنے کا نہیں ہے، گلاس کی کم ظرفی کا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ اس کا چونکہ ظرف کم ہے لہذا اتنا ہی آئے گا جتنا اس کا ظرف ہے۔ اللہ کی قدرت میں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ظرف کا مسئلہ ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے ظرف اس قدر بلند ہوں کہ ہم خدا سے براہ راست لے سکیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا واسطہ ہو کہ جب اللہ سے لیں تو اس کیپیسٹی کے مطابق ہو، جب بندوں کو دے تو اس کیپیسٹی کے مطابق ہو۔ اللہ بات پہنچ رہی ہے؟ وہاں سے اس کے حساب سے لے، یہاں پر ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے مطابق عطا کرے۔ یہاں پر ظاہری عطا کی بات نہیں ہو رہی ہے حضور، آپ کہیں کہ کوئی ہاتھ میں رکھ کے چلے جائیں چیز، نہیں، ظاہری عطا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہر وہ شے جس کو آپ رزق کہتے ہیں فیض پروردگار ہے۔ آپ امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں، آپ امام حسین کی زیارت مطلقہ پڑھتے ہیں جا کر، آپ دعائے نطبہ پڑھتے ہیں، خود اسی زیارت جامعہ میں آگے جا کر جملے ہیں کیا ہیں؟ آپ آئمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ آپ ہیں جن کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ۔ بارش کیا ہے؟ فیض پروردگار۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ فیض پروردگار۔ یہ فیض پروردگار کسی واسطے سے آپ کو ملے گا، اور یہ فیض پروردگار اگر آج بھی جاری ہے تو کوئی ایک ہے جس کی وجہ سے جاری ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ فیض جاری ہے۔ یہ دنیا، یہ زمین اناج اگا رہی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آپ یقین کر لیجئے اگر خدا قرب کی بنا پر فیصلہ کرنے پہ آ جائے نا تو میں اور آپ کسی قابل نہیں ہیں، کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ اگر خدا قرب کی بنا پہ فیصلہ کرنے پہ آ جائے، خدا مجھے
یا آپ کو اس لیے نہیں نواز رہا کہ میں اور آپ مقصود ہیں؟ جملہ کہوں، ہم تو کسی اور کی وجہ سے نوازے جاتے ہیں، اصل مقصود وہ ہیں، ہم تو فعلی ہیں۔ نہیں، بات نہیں پہنچی ہے، شاید بات نہیں پہنچی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو دعوت میں بلایا جائے تو ہو سکتا ہے مقصود ایک شخص ہو، تو جو ہے مقصود ایک شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی جو جاتے ہیں ان تک بھی فیض پہنچ جاتا ہے۔ کوئی کہے کہ انہیں بلایا گیا تھا، یہ مقصود تھے، نہیں، مقصود وہ نہیں تھے۔ پانی مالی سارے آنگن کو لگاتا ہے، لیکن مقصود کانٹے نہیں ہوتے، مقصود وہ پھول و گل ہیں کہ جو بعد میں اس کے کام آئیں گے، لیکن ان پھولوں کے طفیل پورے آنگن کو پانی مل جاتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ امام رضا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام تشبیہ سے بات سمجھانا چاہتے ہیں، اب یہاں پہ جو تشبیہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں الامام کا شمس الطالعہ، امام چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ سورج سے کیوں کہا؟ بعض جگہوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ امام یہاں پہ مرتبہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو وجہ شبہ کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ سورج کو دیکھیں اور اس دنیا کو دیکھیں، اگر سورج نہ ہو آپ کی دنیا برقرار رہے گی؟ اگر سورج نہ ہو اس قدرت پر حیات رہے گی؟ اگر سورج نہ ہو آپ کو راہ دکھائی دے گی؟ یہ ساری چیزیں جو سورج کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہیں، امام آپ کو بتا رہے ہیں یہ تم اس پر قیاس کر کے سمجھو کہ امام کا وجود کیا ہے۔ یعنی اگر تمہیں حیات مل رہی ہے سورج کی وجہ سے تو یہ حیات ظاہری جو تم سورج سے پا رہے ہو، اصل میں سورج کو جو حیات مل رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس چیز کو دیکھتے چلے جاؤ، یہ اصل میں امام کی وجہ سے۔ اور اب رکیے، آپ نے بھی دیکھا ہے سورج نکلا ہو اور کوئی منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے تو سورج پہ تو فرق نہیں پڑے گا، فرق نہیں ہے، فرق پڑے گا سورج پہ؟ کس پہ فرق پڑے گا؟ آپ اگر اپنا گھر سورج کے رخ پہ بنائیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو، سورج کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ محمد والے محمد کے در پہ جائیں آپ کا فائدہ ہے۔ بھائی بات نہیں پہنچ رہی ہے، شاید آپ کا فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ حضور سورج کی کرنیں کتنے پتھروں پہ پڑتی ہیں، کتنے پتھروں پہ، پہاڑوں پہ، صحراؤں پہ پڑتی ہیں، لیکن کچھ ہی پتھر ہوتے ہیں جو دست شوق بڑھا کر سورج کی 7 رنگ کرنوں کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں تو وہ عام پتھر نہیں رہتے، کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی پخراج بنتا ہے، کوئی در نجف بنتا ہے۔ اب اس میں سورج کی کیا خرابی ہے؟ سورج نے تو سب پہ اپنی شعاع ڈالی تھی، یہ تمہارے شوق کا معاملہ ہے، دست ادب آگے بڑھاؤ اور ان سے حاصل کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تمہارے پر ہے کہ اپنا دست ادب آگے بڑھاؤ
فیض حاصل کرو. اور یہ ذہن میں رکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، فیض وہیں سے آئے گا، کہیں اور سے فیض نہیں آ سکتا. اہل بیت کو جب کہا جائے مصابیح الدجا، آپ نے اپنے ہاتھ میں بھی چراغ پکڑا ہو نا تو جو ہے تو پھر بھی چراغ آپ سے آگے ہوتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ میں بھی چراغ پکڑا ہو تو چراغ آگے رہے گا، آگے ہوگا تو راہ دکھائے گا. جب اہل بیت کو کہا مصابیح الدجا، یہ اندھیرے میں راہ دکھانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. آگے بڑھو گے تو بھی ہلاک ہوگے، پیچھے رہ جاؤ گے تو بھی ہلاک. علماء بڑے لطیف نکات بیان کرتے ہیں. ایک عالم دین تھے ایران کے، توجہ ہے اس بات کی، انہوں نے بڑا ہی لطیف نکتہ بیان کیا. یہ آپ نے ہزار دفعہ سنا ہوا ہے. اور وہ نکتہ یہ ہے کہ جب غدیر میں پیغمبر پہنچے تو حکم دیا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، اور جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ. کہ یہ پیغمبر کا عمل خود عملی طور پہ ایک تبلیغ تھی. اور وہ کیا تھی کہ جو اس مقام پر ہونے والے اعلان سے منہ موڑ کے پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی ہمارے نہیں ہیں، اور جو اس ولایت کو چھوڑ کر علی کو کہیں آگے لے جانا چاہیں گے وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. نکتہ وہ ہے جو غدیر میں پیغمبر نے رکھا ہے، اسی پہ اپنی پرکار کو رکھو گے تو دائرہ عشق مکمل ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ کون ہے؟ مصابیح الدجا ہیں، ان کو آگے رکھنا ہے. پیغمبر کی متعدد احادیث شیعہ سنی کے یہاں جس میں فرمایا دیکھو میرے اہل بیت سے سیکھو، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو. آپ اپنے بارے میں اگر یہ کہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تعالی کر رہے ہیں، وہ جو ہے کہ نہیں، لیکن پیغمبر کہہ ان کو سکھاؤ نہیں سیکھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو سکھانا تھا وہ ہم نے سکھا دیا ہے، اب یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں، ان سے سیکھنا ہے. اور جو ان سے سیکھ لے تو اگلا جملہ، آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جملہ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، 5 تقریروں میں سے 3 جملے ہی ہو پائے. توجہ ہے ذات کی. اعلام التقا، اعلام التقا، اعلام جمع ہے علم کی. علم کسے کہتے ہیں؟ ہیں جی؟ نہیں یہ الف سے نہیں ہے، عین سے. اعلام پرچم. اچھا آپ جانتے ہیں پرچم کو پرچم کیوں، علم کو علم کیوں کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، بلندی کی وجہ سے نہیں کہتے. علم کو علم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نشانی ہوتا ہے. اور جو عربی ادبیات یا فارسی یا اردو ادبیات سے بھی واقف ہوں وہ شاید اس اصطلاح کو پکڑ پائیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم علم. اسم علم یعنی کیا؟ یعنی ایسا نام جو پہچان بن جائے. اسم علم جو پہچان بن جائے. مثلا آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا جھنڈا کس کی علامت ہے؟ پاکستان کی علامت اور پہچان و نشانی ہے. ایسا ہی ہے آپ پاکستان سے پہنچے ایران، اب آپ کو پورے ایران میں کہیں پاکستان کا جھنڈا دکھائی نہیں دے گا.
لیکن اگر آپ جائیں تہران تو ادھر کی ایمبیسی میں پاکستان کا جھنڈا دکھے گا، اور جیسے آپ کو نہ بتاؤ یہ کون سی عمارت ہے، لیکن جیسے ہی آپ جھنڈا دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عمارت پاکستان سے متعلق ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عمارت پاکستان سے متعلق ہے، معلوم ہو جائے گا۔ یعنی علم کا کام کیا ہے؟ پہچان کروانا۔ علم کا کام کیا ہے؟ علامت لگانا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو دوسرے ملک میں کسی دوسرے کا پرچم دکھائی نہیں دے گا ماں سوائے ایمبیسیوں کے، لیکن ایک علم ایسا ہے کہ جہاں بھی جائیں وہ ایک ہی نشانی اپنی پہچان کرواتی ہے۔ جہاں بھی عباس کا علم دکھے گا تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ علم پیغمبر نے علی کو دیا، علی سے پہنچا حسین تک، حسین نے عباس کو دیا۔ اب جو کربلا والے ہیں قیامت تک یہ ان کی نشانی بن گیا ہے۔ علم کا کیا کام ہے؟ نشانی، پہچان، علامت۔ امام توجہ ہے کہ نہیں حضرات؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کون ہے؟ اعلام التقا۔ کس کی پہچان؟ تقا تقوی سے، تقوی کی علامت۔ بھائی توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ کس کی پہچان؟ تقوی کی پہچان۔ آپ کسی راستے میں جا رہے ہوں، ابھی مثلا مثال کے طور پہ آپ انشاءاللہ خدا تمام مومنین کو اس سفر سے فیضیاب فرمائے اور انہیں سعادت سے بہرمند فرمائے۔ آپ جائیں کربلا معلیٰ 40 پر، تو آپ مشی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب آپ پیدل چلتے ہوئے نجف سے کربلا جا رہے ہوں گے تو راستے میں آپ کو پول دکھائی دیں گے، اور جیسے جیسے پول بڑھتے چلے جائیں گے آپ کا دل سکون پاتا جائے گا اس عنوان سے کہ مولا سے قریب تر ہو رہا ہوں، اور تڑپ میں بھی اضافہ ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو پول آپ دیکھتے جا رہے ہیں یہ اصل میں علامت ہے، اور ان کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا فاصلہ کتنا رہ گیا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں تقوی کی علامت۔ یعنی اگر تم یہ جاننا چاہو تقوی کسے کہتے ہیں اور کہاں ہے تو یہ دیکھو ہم کہاں ہیں۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کہیں موجود ہیں، سمجھ جانا تقوی بھی وہیں پر ہے۔ اور اگر کوئی ان کے مقابل آ جائے تو وہ بہت اگر نمازی بھی ہو، وہ اگر بہت روزے دار بھی ہو، وہ اگر بہت قرآن پڑھنے والا بھی ہو، لیکن اگر نشانی سے ہٹ گیا ہے تو متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی ادھر ہی ہے جدھر ائمہ اہل بیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ اگر آ کر بیٹھنا چاہیں تو آگے کچھ جگہ ہے، آ سکتے ہیں آپ۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ آ جائیں، یہ جگہ ہے تھوڑی سی۔ اور اب وہ جو ادھر بالکل دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، ان سے گزارش ہے کہ دروازہ بند کر دیں۔ توجہ ہے رات میں کر توجہ رکھیے گا۔ تقوی کی علامت ہے۔ چھٹے امام کی میں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تقوی کی کتنی اقسام ہیں، تقوی کی کتنی اقسام ہیں۔ فرماتے ایک تقوی ہے خاص الخاص، ایک تقوی ہے خاص، اور ایک تقوی ہے عام۔ ذرا سن لیجیے تاکہ پھر علامت کا سمجھ میں آئے۔ خاص الخاص
کہ انسان حلال چیزوں سے بھی ہاتھ روک لے، چاہے جائے کہ شبہات، اور خاص تقویٰ یہ ہے کہ انسان مشکوک چیزوں سے بھی ہاتھ روک لے، چاہے جائے کہ حرام۔ اور عام تقویٰ یہ ہے کہ انسان جنت کی لالچ اور جہنم اور عقاب کے خوف سے حرام سے ہاتھ اٹھا لے۔ بھئی توجہ فرمائیں، کتنی ہو گئی کس میں؟ خاص الخاص، خاص اور عام۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال رکھوں، خدا ہم سب کو توفیق دے دے کہ اگر ہم ایسے کر پائیں۔ یہ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ مثلا مجھے خبر ہو کہ فلاں چیز غیر مسلموں نے بنا رکھی ہے اور وہ اس کی کمائی سے فائدہ اٹھا کر مسلمین کے اوپر ہی ظلم کریں گے، تو ظاہری طور پر تو یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے نا، اس عنوان سے کہ خدا نہ خواستہ نہ اس کے اندر کوئی حرام گوشت جانور ہے، نہ اس سے بچنا، اس کے اندر الکوہل شامل ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ظاہراً وہ حلال دکھ رہی ہے۔ اور دو لمحے کے لیے فرض کریں کہ ہمارے کسی مرد نے بھی فتویٰ نہیں دیا، کیا آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیں؟ لیکن جہاں تقویٰ کی منزل آئے گی خاص الخاص، وہ کہے گا کسی ایسے کے ہاتھ کا بھی نہیں کھانا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کہیں منزل آئے گی خاص تو اب شبہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ صرف شبہ ہے کہ درست ہے یا نہیں۔ اب فقہی مسئلہ پوچھیں گے، قبلہ تشریف فرمائیں، فقہی مسئلہ پوچھیں گے تو فقہی مسئلہ تو کہے گا اگر شک ہے تو مسئلہ، مثلا یہ شک ہے کہ یہ پاک ہے کہ نجس، تو شریعت کہتی ہے اگر شک ہے، یقین کی منزل پہ نہیں تو پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی منزل تقویٰ خاص پر ہو تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں، شک ہے، شبہے کی طرف بھی نہیں جانا، تو جو شبہے تک نہ جائے وہ حرام میں کیا جائے گا؟ البتہ یہاں میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کو وسواس ہوتا ہے، وہ نہ سمجھیں کہ وہ وسوسہ تقویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ ہے؟ اور ایک عام تقویٰ ہو گیا، توجہ فرمائیں، وہ عام تقویٰ کیا ہے جی؟ وہ عام تقویٰ یہ ہے کہ آپ بس حرام چیز، آپ مجھے حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جہاں حرام آتا جائے اس سے بچتے جائیں۔ میں قربان نہ ہوں جناب امین پر۔ علی عام تقوی کے اگر حامل ہوں یا خاص تقوی کے اگر حامل ہوں تو متقی تو بن سکتے ہیں لیکن امام المتقی نہیں۔ اور اگر امام المتقین کی منزل پہ ہوں تو علی حق بجانب ہیں کہ یہ کہیں اگر کسی کنویں میں ایک بوند شراب کی گر جائے اور اس کو کوئی بھر دے، پھر اس بھرے ہوئے کنویں پہ گھاس اگے، اسے آ کر ایک بکری چر جائے اور وہ بکری 100 بکریوں کے ریوڑ میں مل جائے، علی ان 100 میں سے کسی ایک کو بھی کھانے کے لیے استعمال نہیں کرے۔ شرمانی چاہیے مسلمانوں کو کہ جو اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ یہ لکھتے ہیں کہ اوائل اسلام میں نعوذ باللہ من ذالک، علی نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کف نباشت، شراب کے نشے میں نماز پڑھائی اور رکھتے زیادہ ہو گئی۔ یہ کسی اور کو بچانے کے لیے علی کو گرا رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس سے بڑھ کے آگے جملہ کہوں، آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، یہ جملہ آپ کی زبان پہ بہت آتا ہوگا، آپ ائمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ کیا ہیں؟ کلمۃ التقویٰ،
آپ کلمہ تقوی ہیں. علی نہ فقط یہ کہ متقی ہیں، نہ فقط یہ کہ امام المتقین ہیں، علی خود تقوی ہیں. اور میں یہاں دس بس تک آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا، حضور توجہ. جناب امیر کو آپ کسی اپنے مقصد کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں کہ جناب کہیں کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے بالفرض خدا نہ خواستہ کہ جناب امیر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ تقوی کے فرائض پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں. یہ میرے اور آپ کے لیے مرتبہ ہے. علی جو کر رہے ہیں وہی تقوی ہے. علی جو کر رہے ہیں وہی تقوی ہے. آپ کو کیسے لگا کہ جناب امیر کوئی ایسا کام کر جائیں جو تقوی کے خلاف؟ جس کی تلوار بھی دیکھ کے چلے، جس کی تلوار دیکھ دیکھ کے چھان چھان کے چلے، اس کے تقوی کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا سمجھتی ہے نا وہ باللہ من ذالک علی اوروں کی طرح ہیں. ہمارے عالم گزرے ابن شہر عاشور، انہوں نے سب سے پہلے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا، پھر وہاں سے نقل ہوا ہے. پہلے وہ جملہ لکھ کروں پھر اس سے آگے کی میں آپ کو روایت سناتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں اہل سنت برادران میں ایک چیز معروف ہے جو کہ اب ناصبیوں نے تقریباً ہمارے معاشرے میں مفقود کر دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ علی کا نام لیتے ہیں تو علی کو باقیوں کی طرح رضی اللہ نہیں کہتے بلکہ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں علی وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. جو تقوی کی منزل پر ہو، جو امام المتقین ہو، وہ ایسا ہوتا ہے. اور اب آیت خدا نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. عجیب ہے. کیا ترجمہ کریں؟ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسے جیسے اختیار کرنے کا حق ہے. کون کرے؟ کر کے دکھائے کوئی. جناب امیر ابن شہر عاشور نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں جناب امیر نے جب آیت اتری اس کے بعد کھڑے ہو کے کہا اس آیت پر ہم اہل بیت کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. اس آیت پہ ہم اہل بیت کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. کیسے عمل کیا؟ سنیے جناب امیر کا. فرماتے ہیں ہم نے اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ کبھی اسے بھولے نہیں. ہم نے اللہ کا ایسے شکر کیا کہ کبھی اس کا کفران نعمت نہیں کیا. ہم نے اللہ کی ایسے اطاعت کی کہ کبھی اس کی معصیت نہیں کی. اور جب یہ آیت اتر چکی تو صحابہ آئے، توجہ ہے کہ نہیں، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اس آیت پہ عمل کرنے سے رہے، ہم نہیں کر سکتے. کہ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبرائیل پھر آئے اور کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم نہیں کر سکتے تو جو تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو. اب آپ کیسے ان دو آیتوں کے مصادیق کو ایک کر سکتے ہیں؟ جو تقوی کا حق ادا کریں وہ اور ہیں، اور جو اس آیت میں چھوٹ مانگ کر دوسری آیت کے ذیل میں بیٹھتے ہو وہ اور ہیں. اعلام التقیٰ تقوی کے مینارے ہیں، تقوی کی علامتیں ہیں، تقوی کے نشان ہیں اہل بیت.
بعض اوقات جب تک اصول طے نہ ہو جائیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جب تک اصول طے نہ ہو جائیں روایتوں کی طرف جا کر آپ کو گمراہی تو مل سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ اگر یہ اصول طے پا جائے کہ یہ تقوی کی علامتیں ہیں تو آپ جگہوں کو علامتوں سے ڈھونڈتے ہیں، علامتوں کو جگہوں سے نہیں۔ آپ نے جملہ لایا ہے، آپ نے کسی جگہ کو دیکھنا ہو تو آپ اس کی علامت سے اسے ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہیں پہنچنا ہو اور بورڈ لگا ہوا ہو تو بورڈ دیکھیں گے تو کہیں گے جگہ آ گئی۔ جگہ کو پہچان کر آپ بورڈ نہیں تلاش کرتے، ایسا ہوتا ہے؟ پہلے بورڈ تلاش کریں گے، علامت تلاش کریں گے، پھر خود بخود اس جگہ تک پہنچ جائیں گے۔ اہل بیت علام التقیٰ ہیں، اگر نہ پتہ چل رہا ہو تقویٰ کیا ہے تو یہ دیکھیے اہل بیت کہاں کھڑے ہیں، جہاں وہ ہیں وہیں تقویٰ ہے۔ یہ جو آج کل مسجد و محراب میں کھڑے ہو کر ناصبیت کے نام پہ تقویٰ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ لقوہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مقابل کن کو لایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، عجیب ہے، کن حضرات کو لایا جا رہا ہے اہل بیت کے مقابل؟ حسین ابن علی کے مقابل دفاع کے لیے آپ کو یزید کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ اس امت کا حق ہے کہ جب یہ اہل بیت جیسوں کو چھوڑ دیں تو پھر یزید جیسوں کا دفاع کریں۔ ان کا نصیب ہے یہ کہ حسین کو چھوڑ دیں تو پھر یزید جیسے کا دفاع کیجیے گا۔ کربلا کے اندر حسین نے تقوی کی علامت قائم کر دی، توجہ ہے کہ نہیں؟ کربلا میں حسین نے تقوی کی علامت قائم کر دی۔ اب اگر حسین کے لشکر سے نکل کے کوئی وہاں جائے تو آپ کہیے گا کہ یہ علامت درست نہ تھی، لیکن اگر ادھر سے چھوٹ کے کوئی یہاں آ جائے تو سمجھیے گا کہ تقوی کہاں تھا، اس کی علامت سے وہ ڈھونڈ کر آ گیا ہے۔ امام حسین تقوی کی علامت ہے، سید سجاد تقوی کی علامت ہے۔ ہم سے دنیا کہہ رہی ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ رونا تو خلاف صبر ہے، خلاف صبر جو چیز ہو جائے وہ خلاف مشیت ہے، وہ خلاف مشیت ہے تو خلاف تقوی ہے۔ آپ کیا سمجھے تقوی کے معنی؟ ہم نے تقوی کے معنی سید سجاد سے سیکھے ہیں۔ ایسا متقی، ایسا متقی کہاں لائے گی دنیا؟ باپ کی گردن نیزے پہ، باپ کا سر نیزے پہ سوار بھی دیکھتا ہے، تب بھی ایک نماز اول وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، چاہ جائے کہ قضا ہو جائے۔ لیکن ساری زندگی سجاد کو ایک دکھ رہا، اور دکھ جانتے ہیں کیا ہے؟ دکھ یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ عزاداروں، سال ہر سال آپ سارا سال پرسہ دیتے ہیں امام سجاد کو، امام حسین کا۔ آج پرسہ دینا ہے حسین کو سجاد کا۔ کیا عرض کروں میں؟ شب عاشور کہتے ہیں کہ سید سجاد کو جب کچھ غش سے افاقہ ہوا، اٹھے تو دیکھا کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں۔ ذرا غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ آوازیں اصحاب حسین کی ہیں، وہ عبادت خدا میں مشغول ہیں۔ امام سجاد نے کہا بھوبی اماں ذرا بابا کو بلائیے گا۔ حسین آئے، کہا بابا جان
یہ آوازیں تو بڑی نزدیک سے آ رہی ہیں. کہاں بیٹا آج رات کو آدھا کے لشکر کی طرف سے حملے کا خوف ہے، اس لیے میں نے اصحاب سے کہا ہے کہ اپنے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک کر لیں. کہ بابا اگر ان کی آوازیں ہمارے خیموں میں آ رہی ہیں کہ یہ نہ ہو ہمارے خیموں سے آوازیں وہاں چلی جائیں. تو آپ ایک کام کیجئے، ان سے کہیے اپنے خیمے تھوڑا دور کر لیں. حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا کہ بیٹا آج کی شب خیمے یہیں رہنے دے، کل تو جانے خیمے جانے بیبیاں جانے. جو اس قدر غیرت مند ہو ادادارو، اس نے کیسے کوفہ اور شام کے بازاروں میں ساری زندگی یہ کہتے گزر گئی الشام الشام الشام. ادادارو منہال لیا کہ آقا آقا کب تک روئیے گا، بس کیجئے، کتنا روئیے گا، بہت رو لیے. کہا منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہا آقا میرا مطلوب آپ کی شان میں گستاخی نہیں تھی. کہا منہال یہ بتاؤ کہ ہمارا قصور کیا تھا. کہا آقا شہید ہو جانا تو آپ کی میراث ہے. کہا ہاں منہال درست کہتے ہو، شہید ہونا ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ ماں بہنوں کا بازاروں میں جانا کب سے ہماری میراث ہو گیا؟ عزادارو سجاد رو رو کے دنیا کو حسین کی مظلومیت دکھاتے رہے، اور وہ غم اپنی جگہ کہ ہاں میرا بابا پیاسا مارا گیا. آپ جانتے ہیں سجاد، دیکھیے جب بھی آپ کسی کی قبر پہ آئیں اور وہاں آ کر کچھ کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مردے اور آپ کے درمیان میں یہ کوئی ایسی بات تھی جس کا آپ کو بڑا دکھ تھا. سجاد آئے، سجاد نے حسین کو دفنا کر قبر پہ تختی لکھنے کی باری آئی. اپنی انگلی سے ایک عبارت لکھی، کہا ھذا القبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا. یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو عالم غربت میں پیاسا مارا ہے. جب پانی آئے سجاد کے سامنے، سجاد پانی کو دیکھیں، گریہ کرنا شروع کرے. ہاں یہ وہی پانی ہے جو میرے بابا کو نہیں ملا. عزادارو کہتے ہیں کہ مدینے کے جو قصاب تھے اگر سجاد کو آتا دیکھ لیتے تھے اپنے ذبیحوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے. ایک دن میرا مولا بازار سے گزرا، قصاب نے آتے نہیں دیکھا، جیسے ہی نگاہ پڑی نا سجاد کی ذبیحے پر، رنگ متغیر ہوا. اپنے نزدیک بلایا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا میرا مطلوب آپ کو اذیت دینا نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو آتے دیکھا نہیں. کہا بھائی تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس 2 سوالوں کے جواب دے دے. آقا حکم کیجئے. کہا یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا اس کے سامنے اس کی نسل کا کوئی اور جانور تو نہیں تھا؟ یہ جیسے ہی سنا کہ نہیں آقا آپ کے جد کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، کوئی اور جانور نہیں تھا. اچھا کہا مجھے یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ کہا 1 بار نہیں آقا 3 بار پانی پلایا. سجاد نے کربلا کا رخ کیا، کہا میرا مظلوم بابا وہ کیسے مسلمان تھے جو میرے بابا کو ذبح کرتے رہے مگر ایک قطرہ آب نہ دیا. عزادارو 35 سال حسین کو رو کر ایک دن ایسا آیا کہ سید سجاد اب حکومت سے برداشت نہیں ہوتے، میرے مولا کو زہر دے دیا. سید سجاد تڑپتے رہے. میں کہوں گا مولا آپ پر جتنے ظلم ہوئے ہیں میں کیا نقل کروں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوا عزادارو یہ اہل بیت کے گھرانے کا پہلا جنازہ جو اٹھا بڑی شان سے اٹھا. آپ مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں یہ پہلا جنازہ کیسے ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں رسول کے جنازے میں تو آئے نہیں،
ज़हरा ने कहा मेरे जनाजे में नहीं आना। अली का जनाजा रात की तारीकी में उठा। पहला जनाजा हसन का उम्मत को दिया, वो तीर खाकर वापस आ गया। हुसैन का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। पहला जनाजा अहले बैत के घर का जो बड़ी शान से निकला। लोगों ने अपने कंधों पर सज्जाद का जनाजा उठाया, लेकिन अगर आप पूछें तो सज्जाद का दिल बड़ा मगमूम है। अरे मेरा जनाजा तो उठाया गया, लेकिन मेरे बाबा के लाशे में घोड़े दौड़ा दिए। कोई मेरे बाबा का लाशा दफनाने वाला न था। दा पर्दा मिलिया, जिंदान दा पर्दा मिलिया।
بازارا بچ رہن پائے میں پردے دا بیمارا سجاد بازارا بچ رہن پائے میں پردے دا جد گزر گئے زندان دا پردہ ملیا زندان دا پردہ ملیا اسی چادر سمجھ کے چومد رہے زندان دیا دیوارا سجاد بازارا بچ رہن پائے میں پردے دا بیمارا سجاد بازارا رہن پائے میں پردے دا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا نہیں افقیتے بازارا بچ نہیں افقیتے بازارا بچ دیکھی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا جدو موت آئی رت رک جانا جدو موت آئی رت رک جانا ایسے مرض دی نہیں کوئی اور دوا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد
دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر کے نال نبھا تیرے سینے باد نہ چین آگا او آگ تے سوندی رہی ہے کر یاد اصغر تے غازی نوں وچ قیدارو کے مر گئی ہے میں قبرستان مسافراں وچ میں قبرستان مسافراں وچ آیا بھیڑ سکینہ نوں دفنا سجاد دی زندگی مک گئی ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیڑا قاتل اکبر بھیڑا قاتل
مشکل آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد نہیں ہے مشکل اے شام دا سفر سجاد نہیں ہے مشکل اکبر بھی رانا قاتل اکبر بھی رانا قاتل آپ ہم سفر نہیں ہے مشکل اے شام دا ناکامی بتاؤ آ گئی ہے جی علی دی ہویا شام بچ اعلان جی میں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے جی میں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے میں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے ٹور گئی ہے 4 سالہ بابے جی پرسادارے یہ ہمارے دادا باچے جن دشمن بار بارے مر کے تماچے آگے تیرے تے ہے نشانے کہ میرا گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے کہ میرا گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے کرو شرم سجاؤ نا تسی لوگ بازارانو کوئی تے دیو چادر اج سامی زہرانو اے میرا علی عابد امت بیع کردہ کہ میں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے کہ میں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے گلیاں دے وچ ہے رلدا بازار جو گزردا میت سکینہ چاہ کے عابد لے آئے پوچھدا کتے دفن کیتے جانے وچ شام دے مہمانے کہ میں آ گئی ضعیفی زینب کھڑی ہے رانے کہ میں آ رک جا